السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کا یہ عمل یا ودود کن یکون پر مشتمل ہے۔ یہ کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے اور یہ محبت کے لیے بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا کہ جہاں پر بھی محبت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یا ودود کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح اور اعمال ہے وہاں پر یا ودود بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بہت اچھی رزلٹ ہیں۔ اس عمل کو آپ زندگی میں ایک بار بھی کر سکتے ہو یا بار بار بھی کر سکتے ہو۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار کرو گے پھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ بعض دفعہ صحیح بھی چل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم ایک کھانا کھا لیتے ہیں، بعض دفعہ تو ایک کھانا ایک وقت ہمیں پورا آ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہی کھانا کھانے کو بار بار دل کرتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ خدا نخواستہ آپ نے عمل کر دیا، آپ کا مطلب پورا ہو گیا، لیکن سامنے والا کوئی نظر بد، کوئی حاسد وغیرہ ایسا آ گیا کہ آپ کو اس چیز پہ نظر لگا دی، حسد لگا لی، تو دوبارہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا یا اس کی مداوات کو جاری رکھنی پڑے گی۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں شخص نے اتنے دعوے سے اور اتنے گارنٹی سے کہا میں نے یہ کیا، یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، ایک دو دن تو اثر ہوا لیکن بعد میں اثر نہیں ہوا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں۔ آج یہ عمل کس کے لیے ہے؟ محبت کے لیے ہے۔ اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ محبت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، محبت یہ نہیں ہوتی۔ محبت تو مرشد سے بھی کی جاتی ہے، محبت تو باپ سے بھی کی جاتی ہے، اور محبت والدین سے بھی کی جاتی ہے۔ محبت آپ اپنے کسی محبوب چیز سے بھی کر سکتے ہو، وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، آپ کے گھر والے ہو، آپ کی فیملی ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ کا ٹیچر ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن کسی وجہ سے، بے ادبی سے، کسی ناخلی سے آپ دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی دڑھال آ جائے، وہ میاں بیوی کے رشتے میں ہو، وہ لڑکا لڑکی کے رشتے میں ہو، وہ بھائی بہن کے رشتے میں ہو، وہ کسی بھی چیز میں ہو، لیکن درار آ جائے اور ایک دو تین راستے ہیں آپ کے پاس کہ اب میں کیا کروں، ان کے سامنے جا کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر لو۔ بات نہیں مانتا، سننے کو تیار نہیں ہے، مغرور ہے، متکبر ہے، یا آپ نے ناراض اس طرح کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پہ جادو کر لیں جس کے رزلٹ آپ کو بہت برے لگیں گے، بہت غلط اثرات آپ کو مل جائیں گے، بہت نقصانات آپ کو مل جائیں گے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ میں نے سارے راستے اختیار کر لیے، ان کے پاس بھی چلا گیا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، یا اللہ میں جادو کی طرف بھی جا رہا ہوں، یہ چلا گیا، اس کا بھی نقصان ملا، نقصان کر دیا، لوگوں نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یا اللہ بھی آخری تو ہی بچا ہے، آپ میری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا، یا اللہ تو ہی میری مدد کر لے۔ اور اسی سوچ سے، اسی نظریے سے کہ اللہ وہ دو راستے غلط راستے ہیں، ان میں سے مجھے کچھ نہیں مل سکتا، لیکن یہ راستہ جو آپ کے پاس آیا ہوں یہ راستہ صحیح راستہ ہے اور حقیقت پر مبنی راستہ ہے، لہٰذا یا اللہ تو مجھے نامراد نہ کر لے، مجھے میرے مقصد میں پورا اتار دے۔ اور عمل پھر کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف یا ودود کن فیکون، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، صرف 101 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کو پاکی نہ پاکی ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اہم بات نہیں، کوئی ضروری بات نہیں کہ آپ نے صرف پاکی میں پڑھنی ہے۔ اگر خواتین نے کرنی ہے، مرد نے کرنا ہے، وضو کر لے بہت اچھی بات ہے، خوشبو لگا لے بہت اچھی بات ہے، مصلی پہ بیٹھ جائے اور بہت اچھی بات ہے، قبل رخ بیٹھ جائے اور بہت اچھی بات ہے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے اور بہت اچھی بات ہے۔ آداب ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہی ہو۔ ایک وکیل کے سامنے ہم جائے تو ہمیں کس طرح ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے کیسے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ سے کو پکارتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی کچھ آداب ہے۔ اگر ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ عمل کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بار کرنے کے بعد آپ کو پھر ضرورت پڑے گی، مجھے لگتا نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بار بار آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی نظریے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ ایک دفعہ آپ کے لیے کن پہ یکون کر لے، ہاں کر لے، بلکہ ان کو کن پہ یکون کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ایک دفعہ کر لے تو پھر بعد میں نہ آپ پہ جادو کام کر سکتا ہے، نہ آپ پہ حسد کام کر سکتا ہے، نہ آپ پہ نظر بد کام کر سکتا ہے۔ اگر ایک کام کر سکتا ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے، تو خود آپ کا غصہ، آپ کے غرور، آپ کے تکبر آپ کو نقصان دے سکتا ہے، باقی مجھے نہیں لگتا کوئی چیز آپ کو نقصان دے گا۔ کن پہ یکون یا ودود کن پہ یکون 101 مرتبہ کسی بھی حالت میں، اگر ناپاکی ہے ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ بالکل خشوع و خضوع سے وضو کر لیں، مصلی پہ بیٹھ جائے، اتحیات میں بیٹھ سکتے ہو جس طرح آپ کو سہولت ہے، کرسی پہ سہولت ہے، پھر ایک تسبیح لے لے، چھوٹی 101 دانے والی تسبیح لے لے، اور پھر اسی پہ اس عمل کو دہراتے رہے، اسی پہ اس عمل کو دہراتے رہے، اسی پہ اس عمل کو دہراتے رہے۔
یہ تصویر کی میں بات کر رہا ہوں، ایک سو ایک کی یہ عام مل جاتی ہے، ایک ہوتی ہے کاؤنٹر والی تصویر، اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تصویر آپ کے بہت سارے کام آ سکتی ہے، اور یہ میرے خیال سے غالباً 8-9 سالوں سے الحمدللہ میں یہ میرے پاس پڑی ہے، یہ عود کی خوشبو عود کی غالباً ہے، کوئی اس طرح خوشبو والی تصویر ہے، اس سے خوشبو آتی ہے، باہر ملکوں میں یہ ملتی ہی، اب پاکستان میں بھی ملنے لگی ہیں، لیکن یہ مجھے والدہ عمرہ کے دوران سعودی عرب سے لے کر آئی تھی، تو یہ اچھی ہے، مجھے پسند آئی، اور اسی کو میں نے اس زندگی کا معمول بنایا کہ کافی عرصے سے میں اس پہ تسبیحات کر رہا ہوں۔ ایسی تصویر کا انتخاب کر لے جس پہ آپ اور تسبیحات پھر کر سکتے ہو، کیونکہ پھر صرف اسی تصویر پہ آپ جو بھی پڑھو گے وہ آپ کے ایسا کام آئے گا، ایسے مضبوط مہر ہوگا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، بلکہ میں کوشش کروں گا اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنانے کی۔ تو یہ عمل آپ کسی لیے بھی کر سکتے ہو، اور صرف 101 مرتبہ کتنے دن تک کرنا ہے تو دن بھی بتا دیتا ہوں، یا تو آپ صرف 7 دن کر لے، یا 11 دن کر لے، یا جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے تب تک آپ کر لے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک عمل کو چھوڑ کے دوسرے کو چھوڑ کے تیسرا، یا اب جس طرح ہے یا ودود کن پہ یکون، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر سب کچھ کر سکتا ہے، تو اگر ہم یہ بات بار بار اللہ کے سامنے دہراتے رہے تو کیا ہمارا رب ہمارا نہیں سنے گا؟ کہ جو ہماری فریاد ہے، جو ہماری حاجت ہے، جو ہماری کیفیات ہے، وہ اللہ نہیں سنے گا؟ اللہ اس بات کو نہیں مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیوں نہیں مانے گا؟ ہم ایک چیز کی ڈیمانڈ اپنے والدین سے کر لیتے ہیں، ان کے بس میں ہو یا نہ ہو، پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تو جو رب ان والدین سے بھی کئی ہزار گنا سمجھانے کے لیے ہمیں 70,000 دفعہ 70 بار فرماتی ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اگر جان دینے کی بات آتی ہے تو جان دینے کو بھی تیار ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں 70 ماؤں کی محبت کو رکھ لے، اور پھر اللہ فرماتے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو کیوں آپ کی بات نہیں مانے گا؟ کیوں آپ کی بات کو ٹالے گا؟ اس بات کو یاد رکھ لینا، اور جہاں پہ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہو آزما لو، امید ہے کہ یہ عمل آپ کو 100% کام دے گا، بجائے اس کے کہ آپ غلط راستوں کا انتخاب کر لیں، برے راستوں کا انتخاب کر لیں، نقصانات کا انتخاب کر لیں، آپ جادو بندشوں کا انتخاب کر لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا انتخاب کر لے، اور جس نے اللہ کا انتخاب کر لیا اس کو اس کا رزلٹ ایسے ملے گا جو حیران ہو جائے گا، زندگی میں پھر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔